بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شور، آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ قربانی کا وقت یعنی کتنے دنوں تک قربانی کر سکتے ہیں یا کتنے دنوں تک قربانی جائز ہے۔ نماز عید کا طریقہ کیا ہے، اور عید الاضحیٰ یعنی قربانی والی عید، بڑی عید کے مسنون اعمال کیا ہے، اس دن کے مسنون اعمال کیا ہے۔ مسئلہ: عید الاضحیٰ کی 10ویں تاریخ کی صبح صادق سے 12ویں تاریخ کی شام تک قربانی کا وقت ہے۔ 10ویں تاریخ کو عید کا پہلا دن ہوتا ہے اور 12 ذی الحجہ کی شام تک آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ ان تینوں دنوں میں جس وقت بھی قربانی کی جائے درست ہے، لیکن افضل جو ہے بقرعید کا پہلے دن، یعنی جو عید کا پہلا دن ہے وہ ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ اسی طرح مسئلہ ہے کہ 11ویں اور 12ویں ذی الحجہ کی رات کو قربانی کا جانور ذبح کرنا درست ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ رات کو ذبح نہ کیا جائے، اس لیے کہ رات کو رگوں کی درست طریقے سے نہ کٹنے کا امکان ہے۔ لیکن میرے خیال میں آج کل یہ مسئلہ بھی نہیں ہے، اتنی لائٹیں ہیں کہ اب وہ پوری رات کو دن بنا دیتا ہے۔ مسئلہ: 12ویں تاریخ کو سورج کے غروب ہونے سے پہلے تک قربانی درست ہے، لیکن 12 ذی الحجہ کا جب سورج غروب ہو جائے تو اس کے بعد قربانی درست نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی کے پاس قربانی تھی اور اس وقت تک نہیں کی، پھر بھی وہ جانور ذبح کرے گا، لیکن وہ اس کا صدقہ شمار ہوگا، قربانی میں شمار نہیں ہوگا۔ اور اگر اس پر قربانی واجب تھی، جانور نہیں خریدا تھا، تو پھر وہ جانور کے جو پیسے تھے، جو قربانی کے پیسے بنتے ہیں، وہ ان کو صدقہ کرنا پڑے گا۔ مسئلہ: شہر والوں پر لازم ہے کہ قربانی کا جانور عید کی نماز کے بعد ذبح کریں، اس سے پہلے ذبح کرنا جائز نہیں۔ تاہم شہروں میں اگر عید کی نماز کسی وجہ سے نہیں پڑھی جا سکی، کوئی بھی وجہ جیسے کہ کورونا کی وجہ سے یا بارش کی وجہ سے یا کسی اور تو نماز عید کا وقت گزر جانے کا انتظار کیا جائے، یعنی جو نماز عید کا وقت جو ہے وہ سورج نکلنے سے 10-15 منٹ کے بعد سے شروع ہوتے ہیں، زوال تک ہے، اس کا انتظار کیا جائے، پھر زوال کے بعد قربانی کی جائے۔ مسئلہ: کسی عذر کی وجہ سے اگر عید کی نماز 10ویں ذی الحجہ کو، یعنی جب عید کا پہلا دن ہوتا ہے، نہیں پڑھی گئی یا نہ پڑھی جا سکی، بلکہ 11ویں یا 12ویں کے لیے مؤخر کر دی گئی، تو 11ویں اور 12ویں کو نماز عید سے پہلے بھی قربانی کرنا درست ہے، کیونکہ قربانی پہلے دن بھی جائز تھی، لیکن نماز کسی عذر کی وجہ سے لیٹ ہو گئی، تو پھر وہ ابھی دوسرے دن اور تیسرے دن نماز عید سے پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ مسئلہ: اگر قربانی کرنے والے نے نماز عید ابھی تک نہیں پڑھی، مگر شہر میں کسی بھی جگہ نماز عید ادا کی گئی ہے، تو وہ قربانی کر سکتا ہے، اس لیے کہ خود قربانی کرنے والے کا نماز عید سے فارغ ہونا ضروری نہیں کہ قربانی کرنے والا بھی نماز عید سے فارغ ہو، بلکہ مسجد یا عیدگاہ میں نماز عید کا ادا ہو جانا کافی ہے۔ مسئلہ: دیہات اور گاؤں میں نماز عید و جمعہ واجب نہیں ہوتا، تو وہاں پہ صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد قربانی کرنا درست ہے، یعنی جب فجر کا وقت ہو جائے تو درست ہے۔ یہ صرف دیہاتوں میں جہاں پہ جمعہ اور عیدین کی نماز واجب نہیں ہوتی۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نمازیں بالکل ایک جیسی ہے، اس کا پہلے بھی ذکر کیا گیا ہے، لیکن دوبارہ یاد دہانی کے لیے جو ہے پھر یہاں پہ ذکر کیا جاتا ہے۔ ہر اس شخص پر واجب ہے جس پر جمعہ فرض ہے۔ عیدین دوگانہ یعنی 2 رکعتوں والی نماز ہے۔ نماز عید کا طریقہ وہی ہے جو دیگر نمازوں کا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ نماز عید میں 6 زائد تکبیریں کہی جاتی ہے۔ امام تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھتا ہے، پھر ہاتھ اٹھا کر 3 تکبیریں کہیں، پھر جو ہے تیسری تکبیر کے بعد، جب 3 تکبیر اس طرح کہیں، تیسری تکبیر کے بعد ناف کے نیچے ہاتھ باندھے مقتدی بھی ایسے ہی کریں۔ پھر امام تعوذ و تسمیہ کے بعد جہراً قرات کرے، قرات کے بعد حسب معمول رکوع و سجود کیے جائے، پھر دوسری رکعت شروع ہوگی، امام قرات کرے، قرات کے بعد 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہے، یعنی رکوع میں جانے سے پہلے 3 مرتبہ تکبیر کہے، مقتدی بھی امام کے ساتھ ایسے ہی کرے،
اور چوتھی مرتبہ امام ہاتھ اٹھائے بغیر تکبیر رکوع کرے، رکوع میں چلے جائے، مقتدی بھی ایسے ہی کرے۔ اسی طرح 2 رکعت نماز مکمل کی جائے گی۔ نماز عید کا وقت یعنی کہ کب روا ہوتی ہے؟ سورج کے بلند ہو جانے کے بعد، یعنی 1 نیزہ کے برابر بلند ہو جائے تو زوال سے پہلے تک ہے۔ اچھا، عید الاضحیٰ کے دن مسنون اعمال کیا ہے؟ بقرہ عید کے دن مسنون اعمال کیا ہے؟ سب سے پہلے شریعت کے موافق اپنی آرائش اور ذبائش کرنا، نمبر 2 غسل کرنا، نمبر 3 مسواک کرنا، نمبر 4 حسب طاقت اور وسعت کے مطابق عمدہ کپڑے پہننا، نئے ہو تو نئے، اور اگر پرانوں کپڑے میں کوئی اچھے کپڑے تو وہ پہننا، نمبر 5 پہ خوشبو لگانا، نمبر 6 صبح کو بہت جلد اٹھنا، یعنی جلدی اٹھنا، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا، نمبر 7 عیدگاہ میں بہت جلد جانا، یعنی پہلے چلے جانا، اور نمبر 8 عید الاضحیٰ میں نماز عید کے بعد اپنی قربانی کی گوشت میں سے کھانا، جبکہ عید الفطر میں جاتے ہوئے تاک کھجورے 3، 5، 7 کھجورے کھانا، اور عید الاضحیٰ میں نماز عید کے بعد اپنی قربانی کی گوشت میں سے کھانا۔ نمبر 9 عید کی نماز عیدگاہ یا کھلے میدان میں پڑھنا، بغیر عذر شہر کی مسجد میں نہ پڑھنا، یعنی کوئی عذر نہیں ہے تو عیدگاہ میں پڑھے، اور نہ بھی عذر ہو تو پھر بھی مسجد میں پڑھی جا سکتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ نمبر 10 ایک راستے سے عیدگاہ جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا، یعنی مختلف راستے اپنانا۔ اور نمبر 11 عیدگاہ جاتے ہوئے راستہ میں تکبیر کہنا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، بلند آواز سے کہنا۔ اور نمبر 12 اور آخری سواری کے بغیر پیدل عیدگاہ جانا، سنت اعمال ہے، اگر آپ پیدل نہیں جا سکتے تو سواری پہ بھی جا سکتے ہیں، لیکن ہم جتنا سنت کو اپنائیں گے اتنا جو ہے ہمیں دوسرے نیک کاموں کی طرف توفیق ملے گی، اور اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔